بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ اسلام کا پیغام آفاقی ہے، اور جب بھی کسی کو کوئی سسٹم ڈیزائن کرنا ہے، مثلا علماء ہو، کچھ بھی ہو، دین کے نام پہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو ساری انسانیت پر نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے تو کیا کیا، 8-10 بندوں کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آتا ہی کوئی نہیں۔ مجھے فرما رہے یہ ٹھیک ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ پھر یہ مثلا اس طرح ہم آگے بڑھیں گے، لیکن خدا کے دین کے جو فوائد ہیں، اس کا جو پیغام ہے، وہ ساری دنیا کے لیے۔ کون اس کو محدود کرتا ہے؟ ایسا دین بنا دیا ہے کہ ڈالو سب کو جہنم میں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، اپنی فکر کر۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کس لیے آئے۔ اب یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، ترجمہ تھوڑا اتنا مطلب ذرا میں بتا دوں آپ کو، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی آپ کے ذمے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا کہ الا، مگر یہ کہ کافۃ للناس، ساری کی ساری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ بشیرن و نذیرن، خوشخبری بھی دے اور خبردار بھی کر۔ خوشخبری اللہ کے اطاعت گزاروں کو، اور خبردار جہنم سے اللہ کے نافرمانوں۔ یہ خلاصہ ہے دین۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، ان اس سے غافل کہ رسول اللہ کو رسول پاک کا بنیادی کام کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، یعنی جب آپ ان کو پیغام دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، رسول اللہ سے اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جو تم قیامت سے خبردار کر رہے ہو، یہ تو کب سے ہم سن رہے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ کافروں کا لاسٹ جملہ ہوتا تھا کہ یار ہم تھک گئے ہیں تمہاری بات سن کے، کب سے تم کہہ رہے ہو، لے آؤ۔ یہ ہم بھی عام طور جھگڑوں میں کہتے ہیں نا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ٹھیک ہے نا، مجھے پکڑوا لو، مجھے پھانسی پہ، جو ہوتا ہے کر لو تم سے۔ یہ لاسٹ جملہ ہوتا ہے، یہ کفار کہتے ہیں، لے آؤ قیامت ہم پر، اگر تم اتنے تگڑے ہو تو پھر لے آؤ، انکار ہم کرتے تمہاری بات نہیں مانی۔ کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے نہ ایک لمحہ آگے۔ جب وہ آئے گا تو وہیں پر سٹاپ، وہیں پر تمہارے سوئچ آف کر دیے جائیں گے، نہ اس کو ایک لمحہ آگے بڑھا سکتے ہو نہ ایک لمحہ پیچھے کر سکتے ہو۔ اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس قرآن کے نظام سے ہماری جنگ، یہ اصل جنگ ہے اللہ کے کلام سے۔ کافر کہتے ہیں اس قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے، یعنی جو اللہ کا قانون ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آج کل کی جو اوپن ڈیموکریسی ہے وہ بھی یہی ہے، جو ویسٹ کی ڈیموکریسی کا بنیادی ہے کہ قانون سازی کا حق انسان کو ہے، اللہ has nothing to do with it، ٹھیک ہے نا، اللہ کو کوئی، جبکہ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ زمین اللہ کی، تو اللہ کا، تیرے لیے قانون بھی اللہ کا۔ ہاں تجھے اختیار ہے، کر یا اپنی مرضی کر، تجھے لوٹ کر میرے پاس آنا، جو مرضی کر، یہ اس کا
کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں. اور پھر قرآن فرماتا ہے اے کاش آپ دیکھ لیں ان کا حال جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. ان کے سارے فلسفے باہر نکل آئیں گے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی قرآن پڑھنے والا اے کاش دیکھ لے اس منظر کو, تصور کر لے جب یہ تیرے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے, تیری وجہ سے میں خراب ہوا, تیری وجہ سے میں خراب ہوا, تو نے غلط بات پہ مجھے لگایا, تو نے غلط بات پر مجھے لگایا. یہ قرآن بار بار اس پکچر کو دکھاتا ہے. ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے. چنانچہ وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے تھے, مستضعف, ایک مستضعف وہ ہے کہ جن کو اللہ کہتا ہے وہ اچھے ہیں لیکن ہیں کمزور. ایک وہ کمزور ہیں جو گندے بڑوں کے چمچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا چمچے کیسے ہوتے ہیں, بروں کے برے چمچے, کرپٹ, کرائے کے قاتل, کرائے پر کرپشن کرنے والے, قتل کر دینے والے, بندوں کو دھمکیاں کیڈنیپ کر لینے والے, سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے حرام خور. ٹھیک ہے, یہ اپنے بڑوں سے کیا کہیں گے؟ فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو لانتے کر رہے ہوں گے. اللہ کہتا ہے جو کمزور تھے وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, جو بڑے تھے, جو لیڈر تھے ان کے, جو طاقتور تھے, یہ ان سے کہیں گے لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ, اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو گئے. تم نہ, وہ کہیں گے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ. یہ اگلی آیت تک انشاءاللہ میں سے کل پڑھیں گے, لیکن بات ایسی ہے کہ میں تمام کر لوں. وہ آگے سے جواب دیں گے جب ہدایت آئی تھی تمہارے پاس, قرآن بھی تمہارے پاس تھا, فلان بھی تھا, ہم نے تمہیں کہا تھا مت پڑھو. بل کنتم مجرمین, تم خود مجرم, تم خود کرپٹ لوگ تھے, ہمارا تو تم سہارا لیتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, ہمیں بھی کھلاتے تھے. سسٹم تمہارا, تمہارے اندر کی جو پلیدی تھی وہ ہمارے سے ملتی جلتی تھی. آج ہم دونوں نے اکٹھے اسی جگہ پر رہنا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کو اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اپنے نظریات کو جو غیر از قرآن بنائے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر خالصتاً اللہ کے کلام کو پڑھنے کی, اور پھر اس بنیاد کے بعد اس کے سائے میں جیسے اہل بیت نے خود سمجھایا ہے روایات محمد و آل محمد کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی, تاکہ سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جا سکے. خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.